اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 69ویں قسط میں آپ کا استقبال ہے. گزشتہ قسط میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خندق کھدائی کے دوران اور غزوہ خندق کے موقع پر کس کس طرح کے معجزات کا ظہور ہوا. اگر آپ نے وہ قسط نہیں سنی ہو تو آپ یہاں آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں، یا اگر آپ اس قسط کو مکمل دیکھ کر وہ قسط سننا چاہتے ہیں تو انتظار کیجئے. انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے آخر میں وہ ویڈیو آپ کو آپ کے اسکرین کے داہنے طرف مل جائے گی. ناظرین، مدینہ میں رہ کر 10,000 کفار کے لشکر کا مقابلہ کرنا طے پایا تھا. یعنی خندق کے موقع پر مسلمان مدینہ میں رہ کر 10,000 کفار کے لشکر کا مقابلہ کریں گے، یہ بات طے پائی اور خندق کھودنے کا عمل بھی مکمل ہوا. اسی دوران کفار کا لشکر 27 شوال المکرم 5 ہجری کو آن پہنچا. قریش نے آگے بڑھ کر مقابل پڑاؤ ڈالا، یعنی سامنے پڑاؤ ڈالا. ان کے لشکر کی تعداد 10,000 تھی. غطفان بھی اپنے زیر اثر قبائل کے ساتھ اسی جگہ مقیم ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 مسلمانوں کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا. آپ کو بتا دیں کہ دونوں فوجوں کے درمیان خندق حائل تھی، یعنی مسلمان اس طرف سے آئے تھے، کفار اس طرف سے آئے تھے، اور مسلمانوں نے جو خندق کھودی تھی وہ ان دو فوجوں کے درمیان حائل تھی. قرآن مجید نے ان واقعات کی منظر کشی کچھ اس طرح کی ہے: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اور جب اہل ایمان نے ان جھتوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا، اور اس حالت نے، یعنی جو حالت ان کو پیش آئی، جنگ کی حالت، ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت کرنے کے جذبے کو اور بڑھا دیا. لیکن منافقین اور کمزور نفس لوگوں کی نظر اس 10,000 والے لشکر پر پڑی تو ان کے دل ہل گئے. قرآن نے کچھ اس طرح منظر کشی کی ہے: وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا. منافقین نے مزید کیسے کیسے فقرے کسے، اسے ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں سنیں گے. ناظرین، یہ تھی منافقین کی حالت جو غزوہ خندق کے وقت تھی. بہرحال کفار کے لشکر سے مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 مسلمانوں کی جماعت کو لے کر تشریف لائے اور سلا پہاڑ کی طرف پشت کر کے، یعنی پیٹ کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی. سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی. مسلمانوں کا شعار یعنی کوڈ لفظ تھا: حامیم لا ینصرون، یعنی حامیم ان کی مدد نہ کی جائے. جب مشرکین حملے کی نیت سے مدینہ کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینہ کے درمیان حائل ہے. مجبوراً انہیں محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ گھروں سے چلتے اور اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، کیونکہ دفاع کا یہ منصوبہ ان کے پاس ہی نہ تھا. مسلمانوں نے ایک ایسی چال چلی تھی جس سے عرب واقف ہی نہ تھے، لہٰذا انہوں نے اس معاملے کو سرے سے اپنے حساب میں داخل ہی نہ کیا تھا. مشرکین خندق کے پاس پہنچ کر غیظ و غضب سے چکر کاٹنے لگے، آگ بگولا ہو گئے. انہیں ایسے کمزور نقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ اتر سکے. ادھر مسلمان ان کی گردش پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے اور ان پر تیر برساتے رہتے تھے تاکہ انہیں خندق کے قریب آنے کی جرات نہ ہو، وہ اس میں نہ کود سکیں اور نہ مٹی ڈال کر عبور کرنے کے لیے راستہ بنا سکیں. ادھر قریش کے شہر سواروں کو گوارا نہ تھا کہ خندق کے پاس محاصرے کے نتائج کے انتظار میں بے فائدہ پڑے رہیں، محاصرہ کیے ہوئے پڑے رہیں. یہ ان کی عادت اور شان کے خلاف بات تھی. چنانچہ ان کی جماعت نے، جن میں عمرو بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ تھے، ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی. یعنی خندق ذرا سی چھوٹی تھی، وہاں سے انہوں نے خندق عبور کر لی
اور ان کے گھوڑے خندق اور سلا کے درمیان میں چکر کاٹنے لگے۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے گھوڑے کدائے تھے، یعنی چھلانگ لگائی تھی جس مقام سے، اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمرو بن عبد ود نے مبارزت کے لیے للکارا۔ عمرو بن عبد ود کے بارے میں بتا دیں کہ نامی گرامی شہ سوار تھا جس کا مقابلہ 1000 گھڑ سواروں سے کیا جاتا تھا۔ ایک جگہ ٹھہر کر اس نے آواز لگائی کہ ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سامنے اور کہا، عمرو، تم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ قریش کا کوئی شخص اگر تمہیں 2 باتوں کی دعوت دے گا تو ایک ضرور قبول کرو گے۔ اس نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اللہ کی اس رسول کی اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر میں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ کہنے لگا، کیوں آخر میرے بھتیجے؟ بخدا میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے کہا، لیکن خدا کی قسم میں تمہیں ضرور قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عمرو بن عبد ود کا خون گرم ہو گیا۔ وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ اس کے چہرے پر غصے میں ایک تماچا مارا۔ پھر اسی حالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوا۔ مقابلہ شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر دونوں نے اپنے جوہر دکھائے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ جیسے ہی ٹھکانے لگایا، مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یہ منظر دیکھ کر باقی مشرکین بھاگ کر خندق پار چلے گئے، اور وہ اس قدر مرعوب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی وہیں چھوڑ دیا۔ مشرکین نے کسی دن خندق پار کرنے یا اسے پاٹ کر راستہ بنانے کی بڑی زبردست کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے بڑی عمدگی سے انہیں دور رکھا۔ انہیں اس طرح تیروں سے چھیلا اور ایسی پامردی سے ان کے تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی کوشش ناکام ہو گئی۔ اس طرح کے پرزور مقابلوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بعض نمازیں بھی فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خندق کے روز آئے اور کفار کو سخصص کہتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بمشکل سورج ڈوبتے ہوئے نماز پڑھ سکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے تو واللہ ابھی نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتھان میں اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور ہم نے بھی وضو کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی۔ یہ سورج ڈوب چکنے کی بات، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے فوت ہونے کا اس قدر ملال تھا، رنج تھا کہ آپ نے مشرکین پر بددعا فرما دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے روز فرمایا، اللہ ان مشرکین سمیت ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہم کو نماز وسطیٰ یعنی عصر کی نماز کی ادائیگی سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ بلکہ دوسری روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی سے مصروف رکھا۔ چنانچہ آپ نے یہ ساری نمازیں یکجا پڑھی۔ ناظرین، دونوں فوجوں کے درمیان خندق حائل تھی، اس لیے ہاتھ بہاتھ یعنی آمنے سامنے اور خوریز جنگ کی نوبت نہ آ سکی، بلکہ صرف تیر اندازی ہوتی تھی۔ اسی تیر اندازی میں فریقین کے چند افراد مارے بھی گئے، لیکن انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، یعنی 6 مسلمان اور 10 مشرک، جن میں سے 1 یا 2 آدمی تلوار سے قتل کیے گئے تھے۔ اسی تیر اندازی کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی ایک تیر لگا، جس سے ان کے دستے کی یعنی ہاتھ کی شہرک کٹ گئی۔ انہیں ایک قریشی مشرک کا تیر لگا تھا۔ حضرت سعد نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور انہیں نکال باہر کیا، ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے اتنا کسی اور قوم سے نہیں۔ اے اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے، پس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ کہ میں نے ان سے تیری راہ میں جہاد کروں، اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اسی زخم کو جاری کر کے اسے میری موت کا سبب بنا دے۔
ان کی اس دعا کا آخری ٹکڑا یہ تھا لیکن مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے۔ بہرکیف ایک طرف مسلمان محاذ جنگ پر ان مشکلات سے دوچار تھے تو دوسری طرف سازش اور دسیسہ کاری کے سانپ اپنے بلوں میں حرکت کر رہے تھے اور اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے جسم میں اپنا زہر اتار دیں۔ چنانچہ بنو نذیر کا مجرم اکبر حیی بن اخطب بنو قریظہ کے دیار میں آیا اور ان کے سردار کعب بن اسد قرظی کے پاس حاضر ہوا۔ یہ کعب بن اسد وہی شخص ہے جو بنو قریظہ کی طرف سے عہد و پیمان کرنے کا مجاز و مختار تھا اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے موقع پر آپ کی مدد کرے گا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کی قصوں میں بتایا ہے۔ حیی نے آ کر اس کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، مگر حیی اس سے ایسی باتیں کرتا رہا کہ آخرکار اس نے دروازہ کھول دیا۔ حیی نے کہا، اے کعب، میں تمہارے پاس زمانے کی عزت اور چڑھا ہوا سمندر لے کر آیا ہوں۔ میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائدین سمیت لا کر روما کے مجمع الاسیال میں اتار دیا ہے اور بنو غطفان کو ان کے قائدین اور سرداروں سمیت احد کے پاس خیمہ زن کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کیے بغیر یہاں سے نہ ہٹیں گے۔ کعب نے کہا، اللہ کی قسم، تم میرے پاس زمانے کی ذلت اور برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو جو صرف گرج چمک رہا ہے مگر اس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ حیی، تجھ پر افسوس ہے، مجھے میری حال پر چھوڑ دے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صدق و وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ مگر حیی اس کو مسلسل اپنی باتوں میں لپٹاتا رہا اور اپنی باتوں میں اس کو پھنساتا رہا یہاں تک کہ اسے رام کر ہی لیا۔ البتہ اسے اس مقصد کے لیے یہ عہد و پیمان کرنا پڑا کہ اگر قریش نے محمد کو ختم کیے بغیر واپسی کی راہ لی تو میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا۔ حیی کے اس پیمان وفا کے بعد کعب ابن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا، یعنی کعب جو بنو قریظہ کا سردار تھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد کیا تھا وہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے کیے ہوئے ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے، اپنے میزبان کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی قسم میں جانتے ہیں بنو قریظہ کی اس عہد شکنی کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے پہنچی، اور جب خبر کی تصدیق ہوئی، یعنی جب خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی معلوم ہوئی اور آپ نے اپنے ذرائع کے ذریعے سے اس کی تصدیق کی تو مسلمانوں کا کیا حال ہوا اور اس موقع پر منافقین نے کیسا طنز کھا، سنتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسم میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد